محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس خاص مقام کی، اس عظیم الشان عنایت کی جو اللہ اپنے بندوں کو رمضان مبارک میں عطا فرماتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہماری زندگی کا ایک عام دن کیسے گزرتا ہے۔ صبح کی تیز رفتاری، کام کا دباؤ، زندگی کی مشغولیت، ایک بے ترتیب سی روٹین اکثر اوقات دل بوجھل، فکر، معاش اور کبھی کبھی دل کی گہرائیوں میں اتری ہوئی اداسی۔ لیکن جب رمضان آتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اذان فجر کے ساتھ بیدار، قرآن کی تلاوت، سجدوں کی لذت، افطاری کی برکت، ہر لمحہ برکتوں سے بھرپور، دل کا سکون، روح کی تازگی، ایک عجیب سی خوشبو فضا میں محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ٹھہریے، کیا ہر شخص کو یہ مقام ملتا ہے؟ کیا ہر ایک اللہ کا محبوب بن جاتا ہے؟ نہیں، اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا، اللہ اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ ذرا تصور کیجئے، اگر آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں، اگر رمضان کی برکت آپ کی زندگی کو بھی بدل دے، اگر اللہ آپ کو بھی اپنے محبوب میں شامل کر لے، تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی علامت ہے جو رمضان میں اللہ پسندیدہ بندوں میں پائی جاتی ہے۔ ہم بات کریں گے قرآن اور حدیث کے روشنی میں، اور شاید آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، کیونکہ یہ وہ موقع ہے سکتا ہے جو آپ کی زندگی کو بدل دے۔ پہلی نشانی، ذرا سوچئے، اگر آپ کے ہر عمل پر اللہ کی محبت برسنے لگے، آپ جو بھی دعا مانگے وہ فوری قبول ہو جائے، فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں، اور جب آپ اللہ کے حضور سر جھکائیں تو عرش الہی سے آپ کا نام پیار سے پکارا جائے۔ کیا آپ کو پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے خاص انعامات کے حقدار بنتے ہیں؟ ان لوگوں کی ایک خاص نشانی ہے، اور آج میں آپ کو رمضان مبارک میں اللہ کے ان چنے ہوئے بندوں کی پہلی نشانی بتانے جا رہی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں، جن کے دل میں کسی کے لیے کوئی رنجش، کوئی نفرت یا حسد نہیں ہوتا، جو لوگوں کو دل سے معاف کر دیتے ہیں۔ وہ پہلی نشانی ہے دل کی صفائی اور معافی کا جذبہ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو خوشحالی اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ العمران۔ غور کیجئے، اللہ کی محبت کا وعدہ ہے ان کے لیے جو اپنے غصے کو دبا لے اور لوگوں کو معاف کر دے۔ ایک صحابی کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے سامنے جنتی آدمی آنے والا ہے۔ وہ صحابی جب آئے تو صحابہ کرام کو ان کی کوئی غیر معمولی عبادت نظر نہ آئی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا یہ خاص عمل کیا ہے جو آپ کو جنتی بنا گیا، تو انہوں نے کہا، میں رات کو سونے سے پہلے ہر ایک کو معاف کر دیتا ہوں، اور دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ! اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ آج رات کو جب آپ سونے کے لیے لیٹیں تو اپنی آنکھیں بند کریں
ایک ایک شخص کا تصور لائے جس نے کبھی آپ کا دل دکھایا ہو، پھر دل کی گہرائیوں سے اللہ سے کہیے، یا اللہ، میں نے سب کو معاف کر دیا، آپ بھی مجھے معاف فرما دیجئے۔ اور جب آپ یہ کریں گے تو ایک عجیب سکون آپ کے دل میں اترے گا، جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، جیسے روح کو روشنی مل جائے۔ رمضان میں اس عمل کی برکت، رمضان میں اللہ اپنے بندوں کو جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو دل کو صاف کرتا ہے اللہ اس کے لیے اپنی محبت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے خاص بندے بن جائے تو ابھی اسی وقت دل سے سب کو معاف کر دے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، کیونکہ ابھی اور بھی نشانیاں ہیں جو آپ کو اللہ کے مزید قریب کر سکتی ہے۔ شاید آج کی یہ رات آپ کی زندگی بدل دے۔ دوسری نشانی، رمضان میں تہجد نماز پڑھنے والے ذرا ایک لمحے کے لیے غور کیجیے۔ رات کا پرسکون وقت ہو، دنیا خاموش ہو چکی ہو، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہو، اور ایسے میں آپ کا دل اچانک جاگ جائے۔ آپ وضو کریں، نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جائے، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے۔ رمضان کی یہ بابرکت رات ہو جب رحمتوں کی بارش ہو رہی ہو، آسمان کے دروازے کھلے ہو، فرشتے دعائیں کر رہے ہو، اور اللہ عرش سے آپ کو دیکھ رہا ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے اللہ رمضان میں خاص طور پر تہجد گزار کو اپنی محبت اور رحمتوں سے نوازتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، بے شک پرہیزگار باغات اور چشموں میں ہوں گے، اپنے رب کی عطا کو لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیک عمل کرنے والے تھے، یہ رات کے تھوڑے حصے میں ہی سوتے تھے۔ سورۃ ذاریات۔ رمضان میں اس عمل کی خاص اہمیت ہے کیونکہ ہر روز اور خاص طور پر رمضان میں روزانہ رات کے آخری پہر میں اللہ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، بس اس وقت خوب دعا کیا کرو۔ رمضان میں تہجد کی نماز کے ذریعے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ رمضان کا یہ وقت جب ہر دعا قبول ہوتی ہے، جب ہر آہ اللہ کے دربار میں سنی جاتی ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ آج ہی سے تیاری کر لیجئے۔ رمضان کی ہر رات تہجد کے لیے اٹھے، چاہے صرف 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر لمبی دعا کر سکتے تو بس دل کی بات اللہ سے کہہ دیجئے، اپنے سجدے کو لمبا کیجئے، کیونکہ آپ کا رب آپ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ معمولی سا عمل، لیکن رمضان میں یہ عمل آپ کو اللہ کے خاص بندوں میں شامل کر سکتا ہے۔ رمضان کی تہجد میں اللہ کی محبت کیسے حاصل کریں؟ سونے سے پہلے نیت کر لیں، یا اللہ، مجھے تہجد کے لیے جگا دیجئے۔ الارم لگائیں، اگر آپ اٹھ نہ سکے تو اللہ سے معافی مانگیں اور اگلی رات پھر کوشش کریں۔ یاد رکھیے، رمضان میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ شاید آج کی رات آپ کی دعا سے آپ کی زندگی بدل جائے۔ تیسری نشانی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل اللہ کی محبت کو آپ کے قریب لے آئے، آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جن کو اللہ اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے، اور خاص طور پر رمضان مبارک میں جب ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا
جاتا ہے۔ جب اللہ خود اپنے بندوں کو نواز کے بہانے ڈھونڈتا ہے تو آپ یہ کون سا عمل کریں گے جس سے آپ اللہ کے سب سے محبوب بندے بن جائے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جو اپنی جان کی کنجوسی سے بچا لیا جائے تو یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو، اور اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے، اور اللہ بڑی وسعت والا علم والا ہے۔ ذرا سوچئے، رمضان میں جب نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ آپ کو کیسے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی خود گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رزق میں کمی نہیں بلکہ برکت ہوتی ہے۔ رمضان میں آپ کو اپنے مال کو بڑھانے، اپنے گناہوں کو مٹانے اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا سنہرا موقع ملتا ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ مال نہیں ہے تو تھوڑا ہی صحیح، اگر نقدی نہیں تو کھانا کھلا دے، اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک مسکراہٹ دے دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے چہرے پر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ روزانہ رمضان میں کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دے، چاہے وہ ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو، کسی غریب کو افطاری کرا دے، اپنے آس پاس کے مستحق لوگوں کی مدد کرے۔ یاد رکھیے، آپ کا دیا ہوا چھوٹا سا صدقہ اللہ کے یہاں بڑے امتحانات کا باعث بن سکتا ہے۔ آج ہی سے یہ نیت کر لیں کہ رمضان کی ہر رات، ہر دن آپ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیں گے۔ اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو مشکل حالات میں ہیں۔ جب بھی موقع ملے اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ رمضان میں اللہ کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ پہلی نشانی ان لوگوں کی تھی جو اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ دوسری نشانی تہجد گزار کی تھی جو رات کے آخر پہر میں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تیسری نشانی ان لوگوں کی تھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ دعا: یا اللہ، رمضان کی برکتوں سے ہمیں بھرپور حصہ عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں تہجد گزار بنا دے اور ہمیں اپنے مال کو تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، رمضان کے بعد بھی ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرما، ہمارے دلوں میں تیری محبت عطا فرما اور ہمیں اپنے رضا کی راہ پر چلا۔ ویڈیو کو آگے پھیلائیے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور عزیز کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شاید آپ کی ایک شیئرنگ کسی کی زندگی بدل دے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔